بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھو اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے پرواہ دی قدرت دے عجب نیارے رنگن بے پرواہ دی قدرت دے عجب نیارے رنگن کوئی تے پاون تاج شہانہ تے کئی در در بھیکا منگن کئی تے پاون اتلے خاصے کئی کفن کنوی تنگن آزم شاہ چا شکر منا جڑے جھٹ بھی خوشی دے لنگن قابل عزت سامعین خطاب نہیں کرنا نہ ہی خطاب دے ارادے نال حاضر تھے ہیں دعائیے محفل تعزیت محفل دعا واسطے کٹتے ہیں کتنے بھی صاحبان ایمان دور و نزدیک دعائیہ محفل قرآن میں خلاق کائنات قدم قدم تے جزائے خیر عطا فرمائے میاں صاحبان جنہ دی والدہ ہے اور جنہ دی ہمشیرہ ہے اللہ رب العزت ہم انہ دے کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے اور مرحومہ دی بے شمار مغفرت و بخشش فرماوے کلام مجید فرقان حمید دے چند آیات بینات تلاوت کی تھی مختصر وقت دعا منگتے ہیں تو سب پریشان بیٹھے ہوئے سبحان اللہ نہیں بولنے بیٹھے میں تو قبل حضرت علامہ مولانا عبد الغفور جدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لخت جگر پورا نظر پیر در علی جدیر صاحب خوبصورت خطاب فرما کے دوسرا محبت اور سماعت کی تھے میں صرف آیت ترجمہ کرنا پیا میاں صاحبان صاحب مہربان میرے بابا جان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عرصہ بلی علیہ جامع مسجد جمعہ پڑھا گیا اور بڑے عرصے سے وہ تعلق تو پرانا ہے لیکن میں نے آتا میں کہنے بھی کوئی ساتھی چہرہ دعا کے دو 3 سال میں بھی جمعہ پڑھا ہے پھر کو دسائے نے ملک صادق صاحب اور حاجی عرفان صاحب اور بھائی ایک سال ثواب دی محفل ہی واسطے حاضر تھے میں ایسے ایک گال کو چھوڑنا چاہنا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دسائے کہ رب حب لی من الصالحین دعا منگنا جماعت اہل سنت دا بریلویاں دا طریقہ نہیں جنہ نبیاں دا ذکر قرآن میں چاہے انہاں دی دعا دا ذکر بھی قرآن میں چاہے جنہ مسلک تو مجبور نہیں بیٹا سبحان اللہ بولے چاہے جہاں تک میں پڑھے 6666 آیتہ قرآن دیا گواہ ہیں جنہ مقدس ہستیاں دا چاہے نبی ہوئے چاہے رسول ہوئے جنہ دا ذکر قرآن میں چاہے اچھا دعا ہی بڑی عجیب ہے نبیاں دی جنہاں بخشش دی دعا منگی ہے جنہاں امت واسطے دعا منگیے جنہاں بھیراؤں واسطے دعا منگیے اور جنہاں نے تک کمال کر چھوڑیے 90 سال 100 سال گزار دیتے نے شادی کیتے نے اولاد کہنی 90 سال بعد زالی اٹھڑیاں آپ اٹھڑے بالا دے کر اللہ سیاں رب حبلی من الصالحین ہون دا پوتر دے میری گال سے سمجھے دیئے تو میں آدھا کیا بیٹا یعنی 30 سال 40 سال 50 سال سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے دی کیا باپ بیٹھے ہوئے یہ عمر ہوتی ہے بال جاون دی نبیہ نے یہ عمر دعا نہیں منگی میں قرآن میں فرقان میں دعا ادھا بیان کرنا ایک سورہ مریم کے ابتدائی آیا بھائی ابراہیم علیہ السلام دعا منگی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال 90 سال کی عمر شادیاں دو ایک حاجرہ پاک نال بھائی سارا پاک نال اولاد کہنی 90 سال بعد سردار ملائکہ جبریل امین جڑا جبرائیل کو جاننے سبحان اللہ تعالیٰ نوں کا نہیں محبت کرے جبریل امین آئے آدھا سونا ابراہیم پاکا تو نبی بھی ہے تو صاحب کتاب بھی ہے دیکھو کم از کم 10 کتاب اللہ نے عطا فرمائے ایڈی بڑی عزت والا نبی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ دا یار بھی ہے تیرا جو پوتر کہنی شادی دوں کتنی جناب حاجرہ پاکنا جناب سارا پاکنا اللہ کو آگے نہا تیرے پوتر دے بیا ابراہیم ایک گال سنن دے بعد جناب جبریل امین کو آدھے جبرائیل عقیدہ اوپو ہے جب پتہ نہ ہوئے کیا رب کو پتہ کہنی کہ میں ابراہیم دی اولاد کہنی میں جیدے واسطے منگیے اوپو لے دا ہوئے کہیں کو صحت لے دا ہے کہیں کو اولاد لے دا ہے میرے جو شادی
تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کیا وہ ذات نے علم وچ کہہ رہی کہ میں ابراہیم دی اولاد کہہ رہی. اچھا جبرائیل امین نے گل سنن اللہ دی بارگاہ وچ چلا گئے. اللہ سے تیرے یار کول گیا فرمایا حال نے میرے یار دا جانی جان ہے فرمایا وادی کو گلا شکوا. اللہ سے یار یاراں دے گلے نہیں کرے دراں دے شکوے لیکن گزارش اتنی ہے میں عرض کی جا تیری جو اولاد کہہ دی میں بول کیا کس ادا کو پتہ کہہ دی کہ میری اولاد کہہ دی فرمایا جبرائیل ہن جلدی واج اوندا پیغام میں کو نہیں دی میرا پیغام کو دے وہ میں تے رب انتظار دے رہ گیا کرن یار منگسی دے میں دے یہ کو سمجھ دی سبحان اللہ تعالی ہے کرن یار منگسی دے میں دے سا اللہ سے ہن 90 سال گزر گئے ہن اون دی عمر کہہ نہیں بال جاون دی سالی دوہے بڑھڑے ہیں اور کیا پروگرام ہے فرمایا وہ مانگ تو صحیح جناب ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں داڑھی چٹی توجہ جناب دی کوئی نہیں دعا دے ہاتھ چاہتے رب حبلی من الصالحین اے اللہ میں کو ہوڑ پوتر نے اللہ نے نہیں فرمایا جبرائیل ہوڑ کوئی عمر ہے جی منگن دی جلد ابراہیم پاک نے دعا دے ہاتھ چاہتے حالی ہاتھ واپس چہرے دے آئے نہ فبشرناہ بغلام حلیم اللہ نے فرمایا مبارک ہوئے تے کو پوتر دیتا. اچھا 90 سال تک ایک نہ آئی 90 سال بعد ایک بھی نہ بلکہ ہن دو ہاجرہ پاک وچ اسماعیل سارا پاک وچ اسحاق حالی تو سمجھ آ اگلے گل سنو جناب زکریا علیہ السلام مسجد اقصی دا امام و خطیب سن دے بیٹھے ہوئے سورہ مریم تے ابتدائی آیا زکریا نبی بڑھڑا تھی ضعیف العمر عمر 100 سال ڈب گئی ہے. سورہ مریم ابتدائی آیات ہے تفسیر روح البیان پڑھو فیوز الرحمان پڑھو تفسیر مظہری پڑھو جو مرضی پڑھو سارے کی حقال ہے. مسجد اقصی میں نبی تہجد کے ٹائم کے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. نبی بڑے میں لگیا کھڑے ادلا سیاں تو بھی نہیں سمجھتا میں کو پتہ ہے میں تیرے کو لایا اے زکریا روزانہ آنے آج کوئی خاص پروگرام لفظ سنو دعا منگڑ طریقہ سکسو قرآن آتے نبی آتے قال ربی انی وحن العظم منی وجتعل الرأس شیخا ولم اقم بدعائک رب شقیہ. اللہ سیاں بے کو دیکھا میرا گوشت لٹک گئے ہڈیاں کھڑے گئے بیٹھے گئے قرآن تو مطلب گئے دیتے میرا گوشت لٹک گئے میرے ہڈیاں کھڑے گئے ولم اقم بدعائک رب شقیہ لیکن کوئی خالی نہیں بیدا وجتعل الرأس شیخا میری داڑھی چپٹی ہے. ایسا کریہ ٹھیک ہے گوشت لٹک گئے ہڈیاں کھڑے گئے داڑھی چپٹی ہے بمراتی آخر سال نہیں تیری بانچ ہے بال نہیں جا سکتی اور آدھا کیا کرے. اللہ سے میں آج آیا کھڑا ویدہ نہیں آج میں کو پوتر ایسے دے بل دے جڑا پیدار بیٹے سبحان اللہ اونچی علام میں آج نہیں بیٹا زکریا 30 سال دی عمر 40 سال 50 سال ہوئے لمن گیا. اللہ سے جوانی میں تہر کہیں پورے نے زید عمر بکر سوارے بال دے پہ منگڑ کا کیا فائدہ ہونے دے تے کو دے دے مذہب دے زکریا کو گھنے مر ہونے دے. اچھا اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا مبارک ہوئی تے کو پوتر دیتا نہ ہی رکھے دے پہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ انا پہلے کہنے کہنی وال ہن وال کھڑے ہن کیوں نہیں میدا. اللہ سیاں قال رب اجعل لی آیا کوئی نشانی پئی بھی دے سن دے بیٹے کوئی نہیں تے قرآن دے قال رب اجعل لی آیا میں حالی بھی نہیں میدا کوئی نشانی پئی بھی دے. سنو مطلب کوئی بندہ ہی محفل بیٹھا ہوا کہ میں شادی پڑے دعائی منگے دعائی منگ کے تھک میں تو سب مولوی آدھر ہے دعا منگو رب سن دے میرے دعا رب دی بات کا نہیں پہنچیا میرے نہیں سنے گیا میں کہ پریشان نہ تھی میں ایک نہیں بے شمار حدیثہ پڑھے ایک بندہ ایسا ہے جنہا رب کی منگ دے فوراں میں دے تو سادھے بڑا چنگا بندہ ہے ای منگے دے مل گئے نہیں وہ چنگا نہیں چنگا ہوئے جنہا بال منگے بال منگے منگتا رہ منگے تے نہ ملے شادی ہو کی وہ چنگا ہے. میں کہ جنہا رب کو پسند نہیں نا وہ منگے رب دے دیتے جنہا رب کو پسند ہے رب دے والا بے اور سنتے بیٹھے ہوئے کوئی. اچھا شادی چلو ٹھیک ہے بال منگو. اچھا مالکی اسے دعائیں قبول نہ تھی عمل کے نوے سو میں کہ بھئی کوئی نیکی تیرے کو نہ ہوئی دعا نہ چھوڑے قیامت الدعا تیری دعا رب دی بارگاہ وچ امانت پئی ہوسی جڑے نیکیاں میں سے کھٹ گناہ میں سے بعد فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. نیکیاں کھٹ گیا گناہ بڑھ گئے اللہ
اللہ فرمائے ہو فرشتو ان دعاواں میں میرے کول امانت چاہو نام امانت رکھو اے دعا تیری بخشش کا سامان بڑھ اور ایک بھائی گزارش کڑھائی کھول کے بھی ماں کی بد دعا نہ کہنا ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جدی دعا یا بد دعا بغیر کسی واسطے تو رب دی بارگاہ چ ہوندی. میں آخری گل کرنا چاہتا سبحان اللہ بولو چاہتا توجہ بیٹھے رہو گاس پہ جا میاں جمعہ صاحب بیٹھے ایک کچھ نگارہ پہلے ہوئے تھے باقی بھی شادی میں مبارکباد کو طرح بڑے بڑے لمبا تھا کہنے آج نظر آگے میں ایک نگار کرنا چاہنا وہ اندے نال ملتی جلتی سن آپ زمزم تھے کنواں ہے بیت اللہ نال انہیں بڑا پروٹوکول ہے پانی دنیا میں بڑے ہیں لیکن آپ زمزم کا خاص کنٹرول ہے پروٹوکول ہے کہ کھڑ کے پینے قابل بسے کو اتھے ہی لوگ آدھے باعث برکت ہے باعث شفا ہے. میں کہتی ہسٹری پڑھوں تاریخ پڑھوں کتوں آئے آپ زمزم دی حقیقت اتنی ہے کہ ایک ماں دی بے چینی تو سب پڑھے لیتی آپ بیٹے میں سمجھدار لوگ بیٹے میری گال اتفاق نہ کرے سو لیکن وہ رسولوں صحیح جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر جو 90 سال بعد پتر ملے جناب سیدہ حاجرہ پاک کو بیت اللہ کی سرزمین دے لہا کے چلے ہیں بیت اللہ حالی نہ بڑا ہے دیوارہ بھی کہنا لہا کے چلے ہیں جناب حاجرہ پاک گھر سے کرنے گلا صحیح ہے اے ابراہیم پاک میں کو چھوڑی میں نے کہندے آسرے ابراہیم پاک نے کہا رب دا حکم بھائی وہ کہ چلو بندو رب جانے دے رب دی بندی جانے ہن ایک پتر ہے گدی نشین سجادہ نشین ٹھیک کو ملنا 90 سال بعد ہے نبی کو چھوڑ کے چلا ہے گھر والی کو چند کھجورا چھوڑا ہے چند قطرے پانی دے اچھا کھجورا موقع جڑے ہن پانی نال ایمان صاحب پڑھ لکھے باپ بیٹھے خوراک تھوڑی ہوے ایک ماں ہوے تے بیٹا ہوے ماں کھاسی میں فیصلہ کر دوں بتا دیا کھجور چند کھجورا میں کو ایک روایت دکھاؤ کہ جڑے کھجورا ابراہیم پاک چھوڑ کے گیا ہن جناب حاجرہ پاک نے کھا دیا ہوے نہیں وہ چند قطرے جناب حاجرہ پاک نے پیتے ہوئے کوئی نا وہ بھی اسماعیل پاک واسطے کھجورا بھی اچھا میں بڑا حیران تھی نا جب تک بال شکم میں کھڑا ہوئے نا ماں صاف ستھری غذا کھان دی بال جلے کھیر پلاونا ہوئے بال کو بال بھی ماں اچھی غذا کھان دی جلے کھیر چھوٹ بنے بل ماں بخترے علی میرے پتر کو کھواؤ ہر لمحہ تیرا خیال ہے کڑائی تے کوئی ماں دا خیال ہے جڑے کرے درانے میں سبحان اللہ بولو جا میں کہا سمجھاؤنا جانا اور دوستو جناب حاجرہ پاک نے پانی مکے کھجورا مکے بے چین تھی گئے جنہا بیت اللہ دنال صفا بروا میدان ہے جنہا عمرے دے بنجے حج دے بنجے بھاگو تھے مولی صاحب پیر صاحب علامہ صاحب فہامہ صاحب آج کیوں بھجتا پہ فرمایا میں رب بھجے نہ ہی واسطے پیا اتنے ایک ماں بے چین تھی کہ اپنے پتر واسطے پانی گولن دکھا دے توجہ ہے جناب یہ دوڑ لائیا بس جناب سیدہ حاجرہ پاک صفات کے مرواتے ہیں جت چکر لینے بھجنے کی وہ دہن پوتر واسطے پانی تلاش ہے اور سو جلے ماں بے چین تھئیے ماں دے لبا تو نکلے باری تعالیٰ 90 سال بعد نتی تیری مرضی ہے لیکن میں ماں برداشت نہیں کر سکتی میرا پتر پیاسا ہوئے اللہ نے حکم کرتے جبرائیل جی باری تعالیٰ تو میں اسماعیل کو اگر ماں بے چین ہوئی میں رب تعالیٰ دی رحمت گوارا نہ کرے سی اسماعیل پاک ہوا اپنی معصوم کھری زمین تے مارے اسماعیل پاک نے اپنے پیر ہلائے اسماعیل پاک دے پیر میں جڑا پانی نکلے لوگ دا آدھے نبی دے قدم لگے میں تو بالکل قدم لگے اسماعیل پاک دے قدم میں جو آبے زمزم نکلے لیکن نکلا ہی واسطے کہ اممہ بیچے سنتے بیٹے اور ایک چھوٹی گال آخری ایک تو جنہ سن میں نوجوان نسل بیٹے میرے میاں صاحبان سارے قابل لوگ بیٹے ہوئے ایک پیغام سنو بس تقریب مکمل ابراہیم پاک چھوڑ کے چلے گیا پتروں کو تے گھر والے کو اتنے نہ کوئی کالج نہ یونیورسٹی نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی ادارہ کشا کہنا ہے چھوڑ کے چلے گئے 9 سال بعد ابراہیم پاک خواب بیٹھا ایک آیت ہے مکمل سبحان اللہ بول سکتے ہیں بولو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى 9 سال بعد نبی مالک پڑھ کے خواب رہے گے پتر کو ذبح کر دیتے گھر والی کو لا دے بلا تھی بھی میں تیرے کو لایا وہ استقبال کرتا وہ کہ میرے سے 10 آپ آگے
جڑا شوہر 9 سال تک زال کو راشن نہ دے بیٹھے کہ نہیں زال دا پتہ نہ کرے بال دا پتہ نہ کرے 9 سال بعد مالک بن کے آوے بیویوں کو مالک بنے سی. میں جناب سیدہ حاجرہ پاک کی عزت و عظمت کو قربان بنا. آپ نے فرمایا میرے مالک بھی آپ ہی ہوئے اسماعیل دے مالک بھی آپ ہی یہ کو تیار کر میرے لخت جگہ نور نظر. جناب اسماعیل پاک تیار تھی گیا. اچھا کمال ہے کہ 9 سال جائے بابے کو نہیں ٹھاؤ میں والدی بابے کی عزت کرے ایسی ماں دی تربیت تو قربان نہ بنا. سبحان اللہ بولے نہیں تو سب اگر اپنے اولاد کو نیک سالے بڑھاونے انہیں کو نبی دی سیرت پڑھاؤ انہیں کو قرآن کی تعلیمات سکھاؤ. 9 سال بعد ابراہیم پاک گئے کھڑے پوتر ہاتھ بات کی کھڑے نہ مدرسے میں پڑھایا نہ یونیورسٹی میں نہ کالج میں تعلیم دیتی کہیں. علامہ اقبال قلندر لاہور فرمینے پڑھا چاہ سبحان اللہ ہاتھ بات کی کھڑے اسماعیل پاک بابے دیکھو یہ ماں سے کھائے سارا پتا. اچھا ابراہیم پاک نے کہا میرے صاحبزادے کو روانہ کر ماں نے کہا شیطان آگے وہ آگے اے بیدہ بے پتر کو کومن حاجرہ پاک نے پتھر مارے آج تئی لگ دے پہلے اگلا مہینہ آیا گا نا زکاة مکر لنزل حاجر ملنگ سے لیکو اس طرح ایک پیرے دے گال کرنے نہیں دیوے ممبر دے بیٹھا لیکن پیر غلام مصطفیٰ شاہ پوترہ آدھر تو مجمورا سرہ پیرے دے گیا حاج دے مہرن پیا تے کوئی بندے کھلے نال پہ کھنے وہ آگے وہ مارو جڑے جھال سکو یہ بلنا راسی پہ جہاز چڑھ گئے سن دے گھنے بیٹھے جاتے ہیں کھلے نال مارو کوئی کچھ مارو جڑے برداشت کرو برحال ان شیطان یجری من الدم بےمان خون چ ودے مولوی ہوئے نہ پیر ہوئے تے بہت جتنے بیٹھے ہوئے کہ خون چلدا ودے بولے نہیں قرآن الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس قرآن میں آ کے عید حملے دا کوئی پتہ کہ نہیں. اچھا کمال دی گال ہے میں مولوی دے علم کو قربان ونجا تے مدرسے دے یونیورسٹی دے کتاباں ہر شے سارے منی بیٹھے اور رب دا بڑا دشمن شیطان. میں کہ اچھا الذی یوسوس فی صدور الناس اے وسوسے پیدا انسان دے جتنی لاکھ ارب خراب جتنی مخلوق ہے سارے سینے میں کچھ ویندے میں کہ ہند چوکھے آدھے ہی کوئے میں کہ کتے پاکستان میں کو کہیں تہی ہے سعودی عرب کتے بھی ہے ایران لبنان شام فلسطین برمودا ہر ملک چھے میں کہ چوکھے وہ کہ ہی کوئے میں کہ ہے کون جنہا رب دا دشمن میں کہ مولوی صاحب کمال نہیں ہو گیا جنہا رب دا دشمن ہے او ہر جاہے سنتے بیٹھے گئے منن دے آمن دے مولوی صاحبانے مننی کھڑن رب دا دشمن ہر جاتے ہیں ہر کہیں کل پہنچ میں دے ایک بندہ لاہور بھول کے یا ملتان بھول کے یا فلسطین بھول کے سارے عادت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں کہ مولوی صاحب کیوں پڑھیں لاہور ودہ میں کچھ شیطان گمراہ کرتے ہی کے ٹائم لاہور بھی کھڑے ملتان بھی کھڑے فلسطین افغانستان یونان لبنان ہر جا میں کہ ایک ہر جا پوچھتا پہ یعنی ہر جا پوچھتا پہ میں کہ بل ظالم وہ اتنا نہ بنو جڑا لانتی ہے جڑا شیطان ہے جڑا مردود ہے جڑا رب دا دشمن ہے ایک لمحے میں ہر جا پڑھ سکتے اے دا دشمن دا حال ہے جڑا ہوئے رب دا محبوب یہ دا عقیدہ ٹھیک ہے جا کے سبحان اللہ بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میں کو افسوس میں جنہا حق نہیں چاہتا مصطفیٰ جان رحمت اللہ علماء حق اچھا میں میرے کو پتا کہنے ٹائم کتنا ہے جو ہی سامان آسے جب میں انتظار ہے بیٹھا سے جو ہی حکم فرپیسو میرا خطاب ہی کچھ ہوتے بس میں مکمل کی تھی بیٹا ایک جملہ میں مالت دنال پڑھلی کے باپ بیٹھے ہوئے تورات انجیل زبور انہوں علاوہ 100 صحیف ہے سارے عدبتی بیان لکل شئی ہر چیز دہل قرآن میں چھے میں ممبر و محراب کی قسم چاہ گیا تھا 1,24,000 نبیہ میں جو کسے نبی نے کسے رسول نے اپنی امت نہ نے وعدہ نہیں کیتا کہ گھبرا ہے نہ پریشان نہ تھا ہے میرا کلمہ پڑھی بیٹھے ہوئے آدم بلا کے عیسیٰ نبی تھی سارے ہی آکے کہ تبلیغ کر چکے ہیں قبر جانے دے آپ جانو حشر جانے دے آپ جانو لیکن سارے نبیوں دے بعد سارے رسول دے بعد جنبالی یہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں میرے قبلی والے مصطفیٰ فرمائے جائے میرا کلمہ پڑھے جینے سینے میں مصطفیٰ دی محبت ہے گھبرا میں نہ پریشان نہ تھی محبت مصطفیٰ سینے میں رکھ کے قبر کے بعد جاسی میں مصطفیٰ پہلے آ جیدہ عقیدہ ہے کہ نبی قبر جان دے حجہ کے سوال لگو والا یہ فرق ہے مسئلہ کے حق اہل سنت میں باقی معاملات میں بے عدد نماز روزہ حج زکاة جہاد فلا تبلیغ میں کہ سارے چیزاں پر حق ہیں اے مصطفیٰ دے عدامہ ہیں اے بعد میں چہنے نبی دی محبت پہلے اور سنو نماز کمی ہوئے روزے میں
زکات جہاد بخشش تھی ویسی اگر نبی دی محبت نہ ہوئی اور سنتے بیٹے ہی وے پہلی چیز مصطفیٰ جان رحمت دی محبت ہے پر نے کہا وائڈ کرا جناب ابراہیم کا پتر کو ڈال لائے اور لفظ قرآن میں بس لفظ ہو باپ بیٹا کٹھے وینے پہ اچھا کتنی بڑی رحمت اسی جن بیٹا باپ ہاتھ میں ہاتھ اسی اچھا وہ سبحان اللہ علیہ جناب جڑے پیو پتر آپس سے بولے دے کئی بول چال وہ کئی ودے اسے کئی پھر آئی تبلیغ کا جو زور ہے دین دی الحمدللہ ترقی جی علامہ صاحب فرمے دے پہ مولوی مولوی دے کے بارے میں میں کہ ایک ٹھڑ دے بیٹھے یہ ایسا نہیں ٹھڑ پھر آئے آپس سے نہیں بولیں دے پیو پتر آپس سے نہیں بولیں دے انہاں ظالموں کو کون سمجھا دے سنتے بیٹے ہی وے کان کھول کے سن پہلی گال تو پیا ابراہیم پاک دے ہاتھ میں اسماعیل پاک دا ہاتھ قرآن تھا پہ تو دے وینے ابراہیم پاک آخر پوتر کو پوچھن دا صحیح میں جو کوہن میں نہ پہنا ارادہ ہی ہے یا بھجن دا ارادہ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى پوتر کو آخر میں تے مصیبہ کرنا تیری کیا مرضی ہے اگو پوتر نے آخر قال یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی میں مرضی ابھی ہوئے کر توجہ ہے جناب آؤ قبلہ مخدوم سے کہو نعرہ تکبیر سید بادشاہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مخدوم زدہ پیر سید جوید علی شاہ صاحب آؤ میں جگہ لینا مہربان سارے قابل عزت مہمان چاچا جان آپ بھی تشریف گرنا ہے اور سامان بھی آگے میں لوگ آخر کلندر لاہور دی آخری گال جلے باپ نے بیٹے کو آخر میں تے مصیبہ کرنا سن دے بیٹے ہی یہ قرآن اگو پوتر نے آخر قال یا ابا تفعل ما تؤمر اے ابا جی میں مرضی آگی اومے کر نال ہی اسماعیل پاک ہاتھ میں بدن آجا باہر گزارش ہے چھری کی لاچا رسی چاچا ابراہیم پاک کے پوتر بھجن لے جاتا ہے وہ کہ ابا کوئی نہ پر میں بار رسی کیوں لفظ سو پر میں میرے ہاتھ بدھے چاہ میرے پیر بدھے چاہ جب میرے ہاتھ میں چھری چلے سے نا شدت تو درد دی تکلیف دی دو میرے ہاتھ پیر حل سے مدد دے کو لگ گمن بے ادبی نہ تھی کلندر لاہور نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اللہ رب العزت کرے چند معروضات اپنی بار کا قبول فرماوے اللہ سب کا حامی ناصر ہوئے آمین بجاہ النبی کے امین قدر پاک کرے بے فاتح ناصر ہے پاک پڑھ